میرے والدین کو یہ حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا جس کا نام انہوں نے روشن رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کا بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ روشن نے گھر میں اجالے کی بجائے گپ اندھیرا کر دیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا۔ ابا ابھی اس کو کچھ نہ کہتے، یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکل بھاگا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریپ کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہوئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور روشن کو سخت سست نہ کہنے دیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی کہ خدا نے منت و مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نہ اندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ روشن 17 برس کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ روشن کو جیل ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ روشن کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ کہاں ہے۔ امی فکر میں ہلکان کہ جانے اس پر کیا بیت گئی ہے جو گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ کسی نے در کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابو مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، وہ کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ امی نے کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور روشن کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تم صبور صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہے اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ امی کا سکون تہ و بالا ہو گیا، سر پر برقع ڈالا، روتی دھوتی اسی دم صبور صاحب کے گھر دوڑی۔ شمعی قسمت کہ وہ کسی کام سے لاہور گئے ہوئے تھے، یہ آنسو پوچھتی گھر آ گئیں۔ 3 روز بعد صبور صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھیج کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ امی پھر بھاگ گئیں۔ صبور صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، لیکن پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی ان کے کھاتے میں تھیں۔ دیگر کئی غلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ صبور صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابھی باپ کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ افتاد پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ گھر میں ایک ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے صبور صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا ہے، سائمہ کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا جلتا رہے گا۔ ان بیچاری نے شوہر کی سماجت کی اور انہوں نے اپنے ایک دوست اشرف صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر دے دیا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے۔ یہ میرے دوست اشرف ہیں، امید ہے کہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور اگلے دن صبح 8 بجے برقع اوڑھ کر اسناد بیگ میں رکھ کر گھر سے نکل پڑی۔ 9 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپڑاسی کے ہاتھ اشرف صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا بیٹھ جائیے۔ ان کے سامنے پڑی کرسی پر میں سہمی سے بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تم کو احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چاہو تو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا، فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔
چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہوں، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینی ہوگی۔ جی سر، میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد پیون میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا نام زمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ اشرف صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، لیکن لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے، پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ سرسری سی نظر لیٹر پر ڈالی۔ تنخواہ توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ بہت خوشی خوشی گھر آئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی، صبح کی گئی، دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ امی، مجھے ملازمت مل گئی ہے، شکر ہے خدا کا۔ وفور جذبات سے میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ خوشی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی خوشی میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں ہم صرف خواتین تھیں۔ لے دے کے ایک صبور صاحب تھے جو ماہ 2 ماہ بعد روشن سے ملاقات کے لیے کبھی اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے تھے، خود وہ بہت کم جاتے۔ البتہ جیلر سے فون پر روشن کے بارے میں رابطے میں رہتے تھے۔ جب میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک روز وہ آفس معائنے پر آئے۔ میں کام میں گم تھی۔ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا۔ میں سمجھی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا، مس سائمہ، کام مشکل تو نہیں ہے؟ جی نہیں سر، کام آسان ہے۔ کہنے لگے، دراصل صبور صاحب میرا اچھا دوست ہیں اور میں نے ان کی سفارش پہ تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر معمول کیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پھر مجھے بلایا۔ کہنے لگے، مس سائمہ، میں نے آپ کے لیے زیادہ بہتر پوسٹ نکال لی ہے۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی اور احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہ آئی۔ سوچا، یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت بے آرام محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ بہرحال ہر حال میں نوکری کرنی تھی۔ 3 ہفتے تک سوائے 2-4 خطوط نقل کرنے کے کوئی کام نہ لیا گیا۔ احمد صاحب مجھے کاروباری خط و کتابت سکھانے لگے۔ ایک روز اشرف صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا۔ بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا میرا گھر کتنا سونا سونا اور خالی ہے؟ کیا آپ کی بیگم اور بچے کہیں گئے ہوئے ہیں؟ بیگم وفات پا چکی ہیں۔ ایک بیٹا ہے، اسے میں نے بہاولپور کے ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کرا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے صبور صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے یکدم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں تو احترام کے مارے ان کی جانب نظر نہ اٹھا سکی تھی۔ میں 19 برس کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنا مناسب نہ لگا کہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانشمندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے احترام کے رشتے کا احساس قائم رکھا جائے۔ سر، اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات طے نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے، ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی صورت منظور نہ تھی، یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔
سوچتی تھی کہ اگر صبور صاحب کا حوالہ درمیان میں نہ ہوتا، ممکن تھا اشرف صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزو مند ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں خود بھی نہیں چاہتی کہ تم ہماری خاطر خود کو قربان کر دو۔ اگر صبور صاحب نے پوچھا، میں خود ہی ان کو آگاہ کر دوں گی کہ تم نے یہ ملازمت کیوں چھوڑی ہے۔ امی کے اس جواب سے مجھ کو ڈھارس ملی۔ انہوں نے کہا، اللہ مالک ہے، رزق کہیں اور سے مل ہی جائے گا۔ ایک سہیلی سے تذکرہ کیا، اس نے بتایا کہ میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے لیڈی ٹیوٹر درکار ہے۔ پیسے والے لوگ ہیں، معقول مشاہرہ ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے کم از کم ٹیوشن دینی ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہوں، کچھ نہ کچھ ہونے سے ہاتھ میں آنا بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہیں اور میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ سمینہ اگلے روز مجھے اپنے رشتے کے ماموں کے گھر لے گئیں۔ وہ اچھی ٹیوشن دے رہے تھے۔ شام کے وقت پڑھانے جانا تھا، کیونکہ صبح کے وقت بچے اسکول جاتے تھے۔ میں نے منظور کر لیا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں نزدیک بس اسٹاپ تھا۔ اس سہولت کو غنیمت جانا کہ فی الحال آمدنی کا ایک ذریعہ نکل آیا تھا۔ خاتون خانہ سے بات چیت طے ہو گئی اور اگلے دن سے میں ٹیوشن پڑھانے آنے جانے لگی۔ ایک روز ٹیوشن دے کر گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ مجھ کو اپنے محلے کا نوجوان آصف نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ اپنے دفتر سے غالباً گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ آصف نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب روکی اور پوچھا، کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہو گئی ہے۔ تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ چلو۔ آصف ہمارے محلے کا ایک شریف لڑکا تھا اور میری ماں کی اس کی والدہ سے دوستی بھی تھی، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ گھر جانا اور اس کی موٹر بائیک پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے پاس اتار دیا۔ امی کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ والدہ نے کہا، بیٹی کچھ دن پہلے ہی اس کی ماں نے آصف کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ ابھی میں سوچ بچار میں تھی کہ تم نے یہ بات بتا دی ہے، چلو تو پھر یہ بھی بتا دو کہ اگر میں آصف کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا۔ مجھے آصف اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے کہا، نہیں ماں، مجھ کو آپ کی کسی پسند پر اعتراض نہ ہوگا، آپ جو مناسب سمجھتی ہیں فیصلہ کر لیں، لیکن یہ سوچ لیں جب تک روشن بھائی کی رہائی جیل سے نہیں ہو جاتی میں اس گھر سے کسی اور گھر نہیں جا سکتی۔ وہ یہ مہلت دینے کو راضی ہیں کیونکہ آصف کی ابھی چند ماہ قبل ہی نوکری لگی ہے، شادی کی تیاری کے لیے ان کو بھی 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات سے میرے دل کو سکون نصیب ہوا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ آصف آ گیا۔ کہا، یہ سنسان سا علاقہ ہے، تم کو سڑک تک آتے آتے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی، یہی سوچ کر تم کو لینے آ گیا ہوں۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھیں، سمجھ گئی تھی کہ آصف کی بھی مرضی ہے، اسی لیے لینے آ گیا ہے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ عافیت جانے کہ موٹر بائیک پر بیٹھ جاؤں۔ کوٹھی سے مین سڑک تک چند منٹ کا سنسان راستہ پیدل طے کرنا مجھے کھلتا تھا، کیونکہ ادھر درخت اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ امی تم کو بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے آصف، کیونکہ مجھے بھی مغرب کے بعد چند منٹ کا راستہ طے کرنا خوف زدہ کر دیتا ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑی تو آصف نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اسی قدر دیکھ سکی کہ یہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ نہیں دیکھ پائی۔ گاڑی چشمے زدن میں ہمارے پاس سے گزر گئی۔ آصف روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا، بیٹی تمہارا بھائی جیل سے رہا ہو کر آ رہا ہے،
خیال سے آصف کی موٹر سائیکل پر بیٹھا کرو، ایسا نہ ہو کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گی امی، میں نے کہا۔ بھائی کو گھر آنے تو دیں، وہ آتے ہی کمانے نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اپنے گھر کا خرچہ بھی اب آصف کی امی سے مانگوں گی؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہا کہ روشن کا مزاج جانتی ہوں۔ ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا کہ روشن انسان نہیں، جیل سے حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ وہ ایسا بے حس بن گیا تھا کہ اسے گھر والوں سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ صبح کا گھر سے جاتا، آدھی رات کو واپس آتا۔ امی نے تو سوچا کہ بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا اور کمانے کی طرف دھیان دے گا، لیکن جب روشن نے گھر کی بدحالی کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو امی کی کمر جھک گئی۔ میں اسی طرح ٹیوشن پڑھانے جاتی رہی۔ روشن کو علم ہی نہ ہو سکا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے۔ وہ رات گئے گھر آتا، کبھی کھانا کھاتا، کبھی نہ کھاتا، اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی، بچے اور ماں باپ گھر پر نہ تھے، بچوں کا چاچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ ذرا دیر کو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلتی ہے؟ بچے اور باپ بھی آنے ہی والے ہیں، راستہ چھوڑیے، مجھے ان کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑی شریف بنتی ہو، یہ تو بتاؤ اس روز سڑک کنارے اندھیرے میں تم کس کے ساتھ موٹر بائیک پر تھی؟ اس بات سے آپ کا کیا سروکار؟ تم ہمارے گھر ٹیوشن پڑھانے آتی ہو تو یہ معاملہ ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا وہ شخص تمہارا بھائی ہے جو لینے آتا ہے؟ تنگ آ کر کہہ دیا کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ کیا کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے ان کے گھر سے نکل پڑی۔ ابھی واپسی کا وقت نہیں ہوا تھا، تبھی آصف مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ مجبوراً پیدل بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ سنسان راستے پر تیزی سے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی نے میرا راستہ کاٹا۔ مجھے اپنے قدموں کی رفتار کو تھامنا پڑ گیا۔ گاڑی رک گئی اور دو نوجوان اتر کر میری طرف آئے، جبکہ ایک کار میں ہی بیٹھا رہا۔ ہم سے لفٹ لے لو، پیدل کیوں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں ایرو غیروں سے لفٹ نہیں لیتی۔ بہت خوب، ہم ایرے غیرے ہیں، ارے ہم کو اپنا ہی سمجھو۔ سمجھ گئی کہ یہ بدماش مجھ کو اکیلے دیکھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ کچھ خوفزدہ بھی ہو گئی۔ یا اللہ مدد کرنا، یہی سوچ رہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل قریب آ کر رکی۔ یہ آصف تھا۔ جان میں جان آ گئی، دوڑ کر بائیک پر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تم آ گئے آصف، یہ لوگ مجھ کو اکیلے دیکھ کر تنگ کر رہے تھے۔ جو ہی اس نے بائیک سٹارٹ کی، گاڑی سے ایک اور شخص بھی نکل آیا تھا۔ دوڑ کر وہ سامنے آ گیا۔ آصف نے بمشکل بائیک کو کنٹرول کیا، ورنہ شاید ہم دونوں گر پڑتے۔ میری تو بہن نہیں ہے، شاید تیری ہو، آصف نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا تھا، کیونکہ اسٹریٹ لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لی تھی۔ جس نے موٹر بائیک روکی وہ مجھ کو نہ پہچان سکا، لیکن میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی روشن ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ دو گنڈے آصف سے الجھ رہے تھے۔ روشن نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا ارادہ مجھ کو گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا کہ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس وقت یہاں، اور یہ لڑکا کدھر لے جا رہا تھا تم کو؟ یہ آصف ہے، خدا نے مجھے ان ہونڈوں سے بچانے کو اسے ادھر بھیجا ہے، اور تم میرے سکے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھے تھے؟ اپنی ہی بہن کو گنڈے کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ روشن پر انگاروں کی طرح پڑے اور اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم تو یہ تو تھی، ایک غیر لڑکے کے ساتھ اس سنسان جگہ گھومتی پھر رہی تھی۔ ادھر روشن کی گرفت میں میرا بازو تھا اور ادھر دو گنڈے آصف کو پیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا تو وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا روشن، بکواس بند کرو، روشن غرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ڈپٹ کر ان سے کہا۔ وہ حیرانگی سے ان کا منہ تکنے لگے۔
پھر ایک نے دوسرے سے کہا کیا ہو گیا ہے اسے؟ یہ بہن ہے میری، یہ کہہ کر اس نے آصف کے ہاتھ سے گری موٹر بائیک کی چابی سڑک سے اٹھا لی اور مجھے کہا بیٹھو اس پر، گھر چل کر میں نمٹتا ہوں تم سے۔ آصف سڑک پر چہرے سے لہو لہو پوچھتا رہ گیا اور روشن مجھے آصف کی سواری پر بٹھا کر گھر آ گیا۔ گھر کی دہلیز پر آ کر اس نے اس قدر زور سے سین کی طرف دھکا دیا کہ میں سامنے پڑی چرپائی پر بیٹھی امی کے اوپر جا گری۔ تبھی ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، روشن یہ کیا کر رہا ہے تو؟ روشن اپنے حواسوں میں کب تھا؟ وہ باورچی خانے کی طرف دوڑا چھری اٹھانے کو۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ آصف کے ساتھ مجھے موٹر بائیک پہ روشن نے دیکھ لیا ہے۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گئی۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی۔ آصف منگیتر ہے سائمہ کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے کو چھوڑ کر امی رونے لگی۔ بھائی کے ہاتھوں میں چھری دیکھ کر میں تو دوڑ کر کمرے میں جا گھسی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ روشن امی سے جھگڑنے کے بعد چھری پکڑے باہر نکل گیا۔ جب وہ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو آصف کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بلائی منزل سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی ہمارے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امی نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہاری جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے سائمہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی سائمہ کی آصف سے۔ تو جیل میں تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کو بھیجتی ہوں آصف کو۔ ماں کی ان باتوں پر روشن کب کان دھرنے والا تھا۔ آصف کو دیکھتے ہی اس نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا۔ اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے حس بھائی جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہی رہ گیا اور میں ماں اور بہن کا پیٹ پالنے کو در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے بالآخر ایک نرس بن گئی۔ باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی اور روشن ایسا مرض جیل سے لگا کر نکلا تھا کہ وہ 1 سال بھی نہ جی پایا۔ اس کو اسپتال میں داخل کرایا لیکن اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم دے دیا۔ جس دن اس نے آصف پر چھری سے وار کیے تھے اور جیل گیا تھا، اس دن میں بہت روئی تھی اور جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس روز بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے شک وہ میری خوشیوں کا قاتل تھا مگر تھا تو میرا بھائی۔ اگر جیتا رہتا تو یہی بات کافی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی رشتہ باقی ہے۔ یہ جھوٹی آس بری منو مٹی تلے جا سوئی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی، نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ صد شکر کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی۔ آج پینشن سے ہی میرا سب کچھ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔ اگر یہی ہے انسان کی زندگی تو یہی زندگی میرا بھی انعام ہے۔